یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو ذرا یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ناظرین اکرام، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے کہ ہنسا جا رہا ہے، بلکہ افسوس کا مقام ہے۔ امام صاحب، مولانا صاحب دولہا کو نکاح پڑھا رہے ہیں اور کلمہ شریف پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کلمہ بھی نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، کب ہمیں شعور آئے گا، کب ہمیں ہوش آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں؟ آج کے دور میں بھی یہ حال ہے کہ جگہ جگہ مدارس ہیں، جگہ جگہ اسکول ہیں، ہم نے بچوں کو تعلیم دے دیں، اپنے بچوں کو شکشت کر لیں، لیکن نہیں، ہماری قوم کی توجہ اس طرف نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، بچوں کو حافظ، قاری، عالم، ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر یا وکیل بنایا جائے، اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تربیت کی جائے۔ توجہ اس طرف نہیں ہے۔ توجہ اگر ہے تو صرف اس طرف ہے کہ بچہ تھوڑا سا اگر بڑا ہوا تو بیٹا تمہیں کمانے جانا ہے۔ میرے عزیز، دولت، عزت، شہرت، یہ سب کچھ چل کر اس بچے کے قدموں میں آئے گی۔ پہلے آپ اسے تعلیم تو دلائیں، پہلے اسے شکشت تو کریں، اس لیے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے، جہاں تعلیم ہوتی ہے، عزت اور دولت دونوں چیزیں خود وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سنیے، اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے ساتھ میں 3 چیزیں لے کر آئے۔ ایک علم تھا، ایک دولت تھی اور ایک عزت تھی۔ اور آ کر عرض کیا کہے اللہ کے نبی، آپ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں، جو چاہیں وہ لے لیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں میں سے علم کو چنا اور آپ نے فرمایا کہ میں علم لوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، علم کے ساتھ ساتھ دولت اور عزت دونوں کھڑے رہے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ بھئی میں نے تم دونوں کو تو چنا نہیں ہے، بلکہ میں نے تو علم کو پسند کیا ہے، مجھے علم لینا ہے، تم دونوں واپس جاؤ۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم واپس نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جواب میں دونوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم دونوں کو علم کا تابع کیا ہے۔ جہاں پر علم ہوگا وہیں پر عزت ہوگی، جہاں پر علم ہوگا وہیں پر دولت ہوگی۔ ہم علم کے تابع ہیں، جہاں علم رہے گا ہم بھی وہیں پر رہیں گے۔ تو میرے عزیز، اپنے بچوں کو پہلے تعلیم دیجئے، اچھی تربیت دیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔